مومن تکلیف آنے پر، بیماری آنے پر مایوس نہیں ہوتا، مایوسی نہیں، کیونکہ اس کا رب رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کرنا لازم کر لیا ہے۔ پھر اگر بیماری طویل بھی ہو جائے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ انسان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں اور اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلد شفا دے دیتا ہوں۔ اچھا، ایک نفسیاتی پہلو بھی ہے اس کا۔ آپ جتنا زیادہ بیماری کا تذکرہ کرتے ہیں اور ہر آنے والے کے سامنے بار بار بیماری بیماری بیماری، تو وہ چیز آپ کے اندر ایک راسخ سی ہو جاتی ہے، ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے، اور چیزیں ویسے ہی پھر ہونے بھی لگتی ہیں۔ لہٰذا ڈاکٹر کے سوا کسی کو اپنی بیماری کی لمبی چوڑی تفصیلات نہ بتایا کریں۔ یعنی کچھ لوگ تو اتنی منظر کشی کرتے ہیں کہ دوسروں کو بیزار بھی کر دیتے۔ دوسرے کیا کریں گے اتنی باتیں سن کے؟ آپ اچھی باتیں کریں، دل خوش کریں۔ ہاں، اگر ڈاکٹر پوچھتا ہے تو آپ اس کو ضرور ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس کو آپ کی بیماری سمجھ آئے اور وہ آپ کو صحیح دوا تجویز کر سکے، لیکن ہر ایک کے سامنے پٹاری کھول کے نہیں بیٹھ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی دل پسند مشورے دیتا ہے اور پھر طرح طرح کی آپ کو مفت دوائیں بتاتا ہے کہ یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، فلاں چیز کر لو، فلاں چیز کر لو۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بیک وقت ساری برمار کر دیتے ہیں ہم، اور پھر نہ کہیں کے بھی نہیں رہتے۔ تو اس لیے صرف سمجھدار شخص کے سامنے، کسی عقل مند انسان کے سامنے، کسی تجربہ کار شخص کے سامنے، کسی ڈاکٹر کے سامنے بات کرنی چاہیے جس سے آپ کو توقع ہو کہ یہ میری کچھ رہنمائی کر سکتا ہے۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں، شفا اس نے نہیں دینی مجھے، لیکن یہ رہنمائی کرے گا۔ تو رہنمائی کرنے والے شخص کے ساتھ اگر آپ بات کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہر ایک کے سامنے بیماری کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بس الحمدللہ کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ شکوہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں، یعنی جلدی صحت ہو جاتی، پھر اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں، اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں، اور وہ اثر نو عمل کرتا ہے، یعنی پھر بالکل ایک نئے انسان کی طرح دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ منہ سے برے الفاظ کبھی نہ نکالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو کیا فرماتے؟ لا بأس، کوئی بات نہیں، طہورن انشاءاللہ، یہ بیماری پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی، یعنی جسم سے بھی آپ کی بیماری نکل جائے گی۔ آپ دیکھیں نا، بعض بیماریاں آپ کے اندر ہی اندر کہیں چھپی ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ سرفیس پہ آ جاتی ہیں، آپ کی اسکن پہ آ جاتی ہیں، تو وہ اصل میں صرف اسکن نہیں ہوتی بیمار، وہ اندر کوئی چیز بیمار ہوتی ہے جس کی سمٹمز باہر نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک موقع دیتا ہے کہ آپ اس کا علاج کر لیں۔ تو یہ اس بیماری کا سرفیس پہ آ جانا، مثلا سر درد شروع ہو گیا آپ کو، تو یہ سر درد صرف سر درد نہیں ہوتا، دیر از سم تھنگ رانگ either with your stomach or something else۔ تو پھر ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ سمجھ کے دوا دیتا ہے کہ سر درد کی وجہ کیا، انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ تو لا باس طہورن انشاءاللہ، یہ جو سرفیس پہ بیماری آئی ہے اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ جب تک وہ اندر چھپی رہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم خوش باش پھرتے، بس ذرا سی چیز نظر آ جائے صحیح تو پھر ہمیں ہول پڑنے لگتے ہیں۔ تو اس پر پریشان نہ ہو، بلکہ وہ سمجھے کہ اب رستہ کھل گیا ہے علاج کا، صفائی کا رستہ، تزکیے کا رستہ کھل گیا۔ اور پھر یہ کہ انسان فوراً یہ سوچے کہ یہ بیماری گناہوں کو دھو ڈالنے کا ذریعہ بھی ہے، یعنی جسمانی پاکیزگی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے پاکیزگی بھی۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا بھلا نہ کہو، بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے۔ پھر اسی طرح بیماری میں موت کی تمنا نہ کی جائے، موت نہ مانگی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے، اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے، کیونکہ موت تو اعمال کا سلسلہ منقطع کر دیتی ہے نا، پھر انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی عمر تو اس کی بھلائی میں ہی اضافہ کرتی، یعنی جتنے دن آپ کو دنیا میں مل جاتے ہیں اتنا ہی آپ کو نیک اعمال کا وقت مل جاتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ پازیٹیو تھنکنگ، اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اچھی بات سوچنا۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسا آپ سوچنا شروع کرتے ہیں ویسے چیزیں ہونے لگتی ہیں۔ اور اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا، اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا۔ اگر تم برا سوچتے ہو تو پھر برا ہی نتیجہ نکلے گا، اور اگر تم اچھا سوچتے ہو، آپٹیمسٹک ہو، تو پھر تمہارے ساتھ اچھا ہی ہوگا۔
پھر پلٹ کے بات انسان کے اپنے اوپر ہی آ جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے. پھر یہ کہ اللہ کے وعدوں کو یاد رکھے، جو وعدے اس نے اپنی کتاب میں کیے ہیں. شعراوی جو ایک ایجپشن مفسر ہیں، ان کے لیکچرز موجود ہیں، بس یہ کہ کلوکیل عربک میں دیتے ہیں تو سمجھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں، لیکن ان کے تفسیر کا ایک انوکھا ہی انداز ہے، بہت گہرائی میں بات کرتے ہیں اور بہت عمدہ خزانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان 4 لوگوں پہ حیران ہوں جو 4 چیزوں سے غافل ہیں. میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو کسی غم میں مبتلا ہے، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے، ہم نے اس کا غم دور کر دیا، یعنی یونس علیہ السلام کا. جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ غم کا علاج ہے اس آیت کے اندر، تسبیح کے اندر، تو وہ تسبیح کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جسے کسی تکلیف سے آزمایا گیا، یعنی کوئی بیماری آئی اس پر، کہ وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، فکشفنا ما بہ من ضر، اور جو کچھ تکلیف اسے تھی وہ ہم نے اس سے دور کر دی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ایوب علیہ السلام کی سنتا ہے تو ہماری بھی سنے گا. ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے ان کو بیماری سے صحت عطا کی، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو خوف سے آزمایا گیا، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، وہ تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی. تو یہ غم دور کرنے والی اور فکر و پریشانی دور کرنے والی آیت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. پھر کہتے ہیں میں اس بندے پہ حیران ہوتا ہوں جو لوگوں کے مکر و فریب سے آزمایا گیا، یعنی لوگوں نے اس کے ساتھ چال چلی ہو، وہ کس طرح اللہ کے اس فرمان سے غافل ہو جاتا ہے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کے حال کو خوب دیکھنے والا. رجل مؤمن جو تھا اس نے یہ آیت پڑھی تھی جب فرعون کے دربار میں اس نے حق بول دیا تھا اور اسے پتا تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد، تو اللہ نے اس کو بچا لیا اور آل فرعون کو ڈبو دیا. اور اسی طرح سورۃ غافر میں بھی آتا ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، جس دشمن کے غرق ہونے کی خوشی میں ابھی آپ نے 10 محرم کا روزہ رکھا تھا، روزہ تو رکھ لیتے پھر یاد نہیں ہوتا کہ کس چیز کے شکرانے کا. تو مومن جو ہے وہ تکلیف میں اللہ سے راضی رہتا ہے اور اس کا اظہار کرتے رہنا چاہیے، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اللہ مجھے تکلیف ہے لیکن میں راضی ہوں، میں آپ کے فیصلے پہ ناراض نہیں ہوں. کیونکہ جو اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائے، حدیث میں آتا ہے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا رہتا ہے. کیا امتحان کا بندہ کیا کرتا ہے؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم اسکول میں تھے نا چھوٹے چھوٹے، تو بعض اوقات بچے کوئی اپنے ساتھ سویٹس لے آتے، کچھ لے آتے، تو پھر وہ ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی دو، ایک دوسرے سے کہتے کہ مجھے بھی چکھاؤ. تو بچے عموماً اسٹنجی ہوتے، کہتے ہیں کیوں نہیں دینا، تو کہتے اوہو ہم نے تو صرف تمہارا دل دیکھا تھا کہ تم کیا کرتے ہو. آپ کو بھی یاد ہوگا شاید اس طرح کہ تمہارا دل دیکھتے، تو وہ اس کو بہت برا بلا کہتے تھے جو بچہ شیئر نہیں کرتا تھا یا اکیلے ہی بیٹھ کے لنچ کر لیتا تھا. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دل دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کو ایک چیز دیتا ہوں اور پھر اس سے مانگتا ہوں کہ دے دو میرے راستے میں، تو پھر دیکھے کرتا ہے کیا. تو بہرحال مصیبت پر بھی جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے وہ خاص شاکرین میں سے ہوتا ہے.